نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ لا تقدموا، تقدموا کا لفظ جو ہے یہ قدم سے نکلا ہے۔ لا تقدموا کا مطلب کیا ہے؟ نہ قدم بڑھاؤ، یعنی آگے مت جاؤ، آگے آگے مت چلو، کس کے؟ اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتے چلتے ہوئے کہ ہم بھاگ کر اس سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، یا اب ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں ہے کہ ہم ان سے آگے قدم بڑھائیں۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنی مرضی، اپنی خواہش سے کام مت لو، اپنے طور پہ فیصلے مت کرو، اپنی سمجھ، اپنی رائے، اپنی خواہش کو ترجیح مت دو۔ زندگی کے اس سفر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ثبوت دو، جہاں وہ جانے کو کہیں وہاں جاؤ، جہاں رکنے کو کہیں وہاں رک جاؤ۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے کچھ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے، اذان ہو چکی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ آؤ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کی ایک پکار آ گئی، اس وقت سے اس آواز کو سن کر ہمارے ذہن میں، ہماری سوچ میں، ہماری پرائرٹی میں کیا ہو جانا چاہیے؟ نماز۔ اگر ہم نماز کی طرف جانے کی بجائے بازار چل پڑے اس وقت جبکہ ہم کو پتا ہو کہ اذان ہو چکی ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہوں کہ بازار جانے سے نماز قضا ہو جائے گی، تو جان بوجھ کر ایسا کرنا کیا ہے؟ اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنے دل کی آواز کو ترجیح دینا اللہ کی آواز پر۔ اسی طرح زندگی کے دوسرے معاملات میں واضح طور پر پتا ہو کہ اللہ کا حکم یہ ہے، پھر اس حکم پہ نہ ٹھہرنا، خود کو اس حکم کا پابند نہ کرنا، بلکہ اس حکم کو اپنی مرضی کا پابند کر لینا۔ مثال کے طور پر نماز بھی اگر پڑھی تو اس کو اپنی مرضی کے مطابق پڑھا جو ہمیں سوٹ کرتا۔ مثلا لباس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کے لیے نماز کا ایک خاص لباس مقرر کیا ہے، اس کا ایک سطر مقرر کیا ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں، مجھے یہ نہیں سوٹ کرتا، میں یہ پابندی نہیں کر سکتی، میرے لیے یہ ممکن نہیں، تو یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پریسکرائبڈ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے آگے بڑھ کے خود اپنی مرضی کا ایک طریقہ ایجاد کر لیا۔ اور اس طرح زندگی کے ہر معاملے میں تو فرمایا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنا خیال، اس کو پیچھے رکھو، نیچے رکھو، اور اللہ کی مرضی کو اوپر رکھو۔ ان سے آگے نہ بڑھو، ان کے پیچھے چلو، مقدم نہ بنو، تابع بنو۔ سورۃ الاحزاب کی آیت 36 میں فرمایا گیا تھا کہ جس معاملے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہو، پھر اس معاملے میں کسی مومن مرد اور عورت کو خود سے فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ اور یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اہل ایمان کو اپنے معاملات میں خود سے فیصلے نہیں کر لینے چاہیے، پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس بارے میں کیا حکم ہے۔ مثلا وراثت کی تقسیم ہی کی بات کو دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں احکامات دیے ہیں، لیکن ہم تقسیم کے وقت ان احکامات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کام کرتے ہیں، اور اس بات کی بسا اوقات ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے
کہ ان احکامات کو جانے. تو زندگی کے معاملات میں من مانیاں کرنا، اپنی مرضی کے کام کرنا اور اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرنا، اس کو ترجیح نہ دینا، یہی ان سے آگے بڑھنا ہے. مومن ہونے کے بعد ایک انسان کی سب سے اہم ترین پرائرٹی کیا ہو، وہ جو صحابہ کرام کی تھی کہ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اللہ کی رضامندی کی تلاش. کس کام سے اللہ راضی ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی ہدایت میرے لیے کیا ہے، اور اس کی ہدایت معلوم کر کے بعد میں دیکھیں میری مرضی کیا ہے، میرے دوستوں کی مرضی کیا ہے، میرے شوہر کی مرضی کیا ہے، میرے بچوں کی مرضی کیا ہے، سارے معاشرے کی مرضی کیا ہے. یہ سب باتیں بعد میں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. مت سمجھو کہ ان سے آگے بڑھ کر تم کامیاب ہو جاؤ گے. اچھا، اس سے ملتی جلتی ایک ٹرم قرآن پاک میں بہت دفعہ آئی ہے، ما انتم بموجزین فی الارض. یہ لفظ آتا نا بہت دفعہ، موجزین فی الارض، کہ تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے، آگے بڑھ کے یعنی اس کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے کہ تم سمجھو کہ ہم اس کی نہیں مان رہے تو ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. نہیں، کوئی قوم، کوئی فرد ایسا کر کے کبھی آگے نہیں بڑھ سکا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو، صوت کی جمع اصوات، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، ولا تجہروا، اور نہ بلند کرو لہو اس کے لیے، بالقول بات کو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو. ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تم کو شعور بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو. یہاں اس دوسری آیت میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام سکھایا جا رہا ہے. سورۃ الفتح میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اہل ایمان کو کس چیز کا حکم ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. آیت 8 اور 9 سورۃ الفتح کی، کہ اہل ایمان کے لیے کیا حکم ہے، تعزروہ وتوقروہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کو قوت دیں اور ان کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں. یعنی ان کے مشن میں ان کا ساتھ دے کر ان پر احسان نہ کریں بلکہ احترام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کی عزت کرنا، آپ کی بات ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو دراصل اپنے ایمان کو نقصان دیتا ہے. اس شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں جو آپ کی بات نہ مانے، جو آپ سے محبت نہ کرے، جو آپ کا اتباع نہ کرے، جو آپ کا احترام نہ کرے، جو آپ کا ادب نہ کرے. اس ادب کا تقاضا کیا ہے کہ جب آپ کی مجلس میں ہوں تو اپنی آوازوں کو اونچا نہ کریں. خاص طور پر اس دور کے صحابہ کرام کے لیے حکم ہے کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جگہ پر موجود ہو تو شور نہ کرو، باہم ایسی گفتگو نہ کرو کہ آپ کی آواز دب کر رہ جائے، اور لہجے میں بھی اور والیوم میں بھی آپ کی آواز سے بلند آواز نہ ہو مجلس میں. یعنی آیت کا پہلا حصہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم، تم سب مل کے اتنی گپ بازی مت کرو کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھا رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، وہ بات پیچھے ہی رہ گئی، ختم ہو گئی. یہ مت کرو. جب آپ موجود ہیں، آپ کا وجود ہے، تو پھر آپ ہی کی طرف توجہ کرو. اس وقت آپ کی طرف توجہ نہ کرنا دراصل کیا ہے، آپ کی توہین ہے ایک طرح سے.
امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث کی ایک مجلس میں انہیں بچھو نے کئی مرتبہ ڈنگ مارا، ان کا چہرہ زرد پڑ گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجلس کو ڈسٹرب نہیں کیا اور اپنا سبق مکمل کیا۔ یہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں تھا۔ وہ مجلس میں آنے سے پہلے صاف ستھرا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، بہت ہی اہتمام فرماتے کہ میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس طرح لوگوں کے دل میں قرآن کا ادب اور احترام تھا، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک احترام تھا، اور اس میں جب حدیث سنائی جا رہی ہو تو غور سے سنی جائے اور باہم باتیں نہ کی جائیں۔ باہم باتیں کرنے والے خواہ کتنے بھی لائق اور قابل ہوں، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہیں دے رہے تو ان کی ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے اونچی آواز میں مت بولا جائے، یعنی چیخ چلا کر بات نہ کی جائے، شاؤٹ کر کے نہ بولا جائے۔ جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات لڑ جھگڑ لیتے ہو اور شاؤٹ کر لیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا نہیں کیا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسا کیوں کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا احترام بحیثیت رسول دراصل اللہ کی بات کا احترام تھا، اللہ تعالی کا احترام تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی مقرر کیا تھا، اور آپ کے احترام میں کمی اللہ کے احترام میں کمی تھی، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کا احترام کیا، اللہ کی بات مانی۔ پھر اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ بھی دین کی تعلیم دیتے ہوں، اللہ کی کتاب پڑھاتے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتے ہوں، ان کا احترام بھی لازم ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس لیے کہ وہ اللہ کی بات بتاتے ہیں، اسی طرح علماء کا احترام اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتے ہیں، اللہ کی بات بتاتے ہیں۔ تو جو شخص آپ کے پاس اللہ کی بات لے کر آئے، اللہ کی بات آپ کو بتائے، اس کا ادب اور احترام جو ہے وہ لازم ہے۔ اس کے سامنے اسی طرح چیخ چلا کے بات کرنا یا اس کی بے حرمتی کرنا یا بے احترامی کرنا، یہ اسلامی اخلاق اور آداب کے منافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں علم کا دروازہ کہا گیا اور علم میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے، ان کا ایک قول ہے کہ جس شخص نے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا میں اس کا غلام ہو گیا، وہ جہاں چاہے مجھے بیچ ڈالے، یعنی اس کا مجھ پر اتنا حق ہو گیا کہ اب جو بھی مجھ سے چاہے کروا لے۔ تو یہ نہ صرف یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، بلکہ اور بھی آپ کو بے شمار واقعات ایسے ملیں گے کہ جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام میں استاد کا جو احترام ہے اپنی جگہ مسلم ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ کسی کی شخصیت پرستی ہے یا کسی کی ذات کو پوجنا ہے، یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی بات بتا رہا ہے، کیونکہ یہ شاعر اللہ میں سے بھی آ جاتا ہے۔ من يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ اور اسی طرح انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا احترام میں غلو ہو گیا ہے تو اس کو اعتدال پر لا کر اصل احترام کو برقرار رکھا جائے، کیونکہ ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اس کے بعد آپ کے وارثوں یعنی علماء کا حق ہے۔ اگر کسی بھی عالم کا حق اللہ رسول سے بڑھنے لگے تو یہ غلو ہو جائے گا اور اس بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہے لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا؟ تو مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی اللہ کے حق سے بڑا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو شرک ہوا اور نعتوں کے ذریعے جو شرک ہوا اس میں بھی غلو ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیا گیا اور بعض اوقات اس سے بھی آگے، اور اگر کوئی یہ نہ کرے تو کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ تو گستاخ رسول ہے، اس کو ایک دوسرا تانا دے دیا گیا۔ یا اگر کوئی علماء کی کسی
کوتاہی پہ بات کرتا ہے تو کیا کہا گیا کہ یہ تو احترام نہیں کرتا یا علماء کی توہین کرتا ہے. تو مقصد کسی کی بھی توہین نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ترتیب برقرار رہے. اللہ کی بات جہاں آ جائے وہاں کوئی اور نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں آ جائے وہاں کوئی اور نہیں، جہاں علماء کی بات آ جائے وہاں عوام کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ میجورٹی کیا کہتی ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ آج کے دور میں تو کوئی علماء کا احترام نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں، یا ویسٹ نے اتنی ترقی کی ہے استادوں کے احترام کے بغیر، تو ہم بھی ایسا ہی کر لیں. تو ان کے علوم جو ہیں وہ دنیاوی علوم ہیں جن میں انہوں نے ترقی کی. دین کا علم جو شخص دے اس کی عزت لازم ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بات پہنچا رہا ہے. اس لیے نہیں کہ اس شخص کا اپنا ایک خاص رنگ روپ ہے یا شکل ہے یا اس کی کوئی ڈگری ہے یا کچھ نہیں. یہ سب باتیں ایک طرف ہیں. اصل احترام کیا ہے کہ جو چیز وہ دے رہا ہے اس کی بنیاد پر. اور ویسے بھی عام حالات میں بھی کسی کا بھی احسان ماننا، مثلا کوئی شخص اگر آپ کا علاج کر دیتا ہے تو آپ اس کا بھی احسان مانتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ کو پانی پلا دیتا ہے، کھانا کھلا دیتا ہے، آپ اس کا بھی احسان مانتے ہیں، کیونکہ احسان ماننا جو ہے یہ بنیادی اخلاق میں سے ہے مسلمان کے. اور خاص طور پر جو شخص کسی انسان کی دنیا نہیں آخرت بنا رہا ہو اس کا احترام اور بھی لازم ہے. اور اس میں کئی ایک واقعات آپ نے پڑھے بھی ہیں اور بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ واقعات کی حد تک نہیں، عملی زندگی میں ان پر عمل لازم ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے. کتنی سخت بات ہے. اب کیا ہے، ایک آواز ہی ہے، بولنا ہی ہے نا، زور سے بول لیے تو کیا ہوا، یہ کوئی اتنا بڑا قصور ہے؟ ہاں اتنا بڑا قصور ہے. قصور کیا؟ اس لیے کہ اب ذرا سوچیں کہ یہ اصل میں یعنی ہو کیا رہا ہے. تھوڑا سا اپنے ذہن میں امیجن کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تعلیم دینے کے لیے اور لوگ آپس میں ہی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں، توجہ ہی نہیں کر رہے آپ کی طرف. تو یہ کیا کر رہے ہیں دراصل؟ ذرا سوچیں اس بات کو. یہ بے حرمتی ہے نا. یعنی آیت کا پہلا حصہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ موجود ہیں، آپ کا وجود ہے، تو پھر آپ ہی کی طرف توجہ کرو. اس وقت آپ کی طرف توجہ نہ کرنا دراصل کیا ہے؟ آپ کی توہین ہے ایک طرح سے. پہلا حصہ تو یہ ادب سکھا رہا ہے کہ آپ کسی مجلس میں موجود ہیں تو اپنی بات چیت گفتگو بند، اور اس کے بعد جب آپ سے بات کی جا رہی ہے تو آہستہ والیوم میں. یہ نہیں کہ جیسے کسی بچے کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا کسی عام انسان کو، ایسا انداز نہ ہو. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس سے کیوں روکا گیا. جب کوئی بھی شخص کسی سے چیخ چلا کے بات کرتا ہے تو اس کی دل آزاری ہوتی ہے نا. اب جب آپ کسی سکھانے والے اور پڑھانے والے کی دل آزاری کرتے ہیں تو اس کو جب تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس تکلیف کی وجہ سے وہ پوری طرح اپنے مشن کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو اس سے دین کا ایک نقصان ہوتا ہے. کسی عام انسان کے ساتھ بھی اگر آپ شاؤٹ کر کے بولیں تو اس کی دل آزاری ہوگی، کجا یہ کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کرے. اب آپ دیکھیں کہ اگر صحابہ کرام کو یہ ادب نہ سکھایا جاتا اور وہ اپنے جاہلیت کے طور طریقوں کے مطابق چیختے چلاتے رہتے تو کیا آپ اس مختصر وقت میں دین کی مکمل تعلیم دے سکتے تھے؟ نہیں، آدھا وقت تو اسی میں گزر جاتا چپ کرانے میں. تو اس لیے سیکھنے کے لیے پہلے ادب ضروری. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس میں بھی ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. پھر آپ دیکھیے کہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی سے کسی انسان کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی عام انسان کو آپ برابر نہیں قرار دے سکتے، نہ کسی عام انسان کا حق نبی کے حق کے برابر ہو سکتا ہے. کوئی تشبیہ کی بات ہی کوئی نہیں، کوئی مثال ہی نہیں کہ آپ کسی بھی عالم یا کسی بھی استاد یا کسی کو بھی کہیں کہ نعوذ باللہ یہ نبی کے برابر، ہرگز نہیں. لیکن جو ترتیب ہمیں سکھائی گئی اور بعد میں ائمہ کرام نے جو عملی نمونے ہمارے سامنے پیش کیے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے عام استادوں کا بھی اسی طرح احترام کیا. اب مثلا جب مجھے کوئی بھی ایسی رپورٹ ملتی ہے، کوئی چٹ لکھی ہوئی آتی ہے، کوئی اسٹوڈنٹ اٹھ کے آتی ہے کہ میڈم فلاں ٹیچر کی کلاس میں
وہ دو لڑکیاں مسلسل باتیں کرتی رہیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرے لیے کس قدر اذیت اور تکلیف کی بات ہوتی. اس وقت یہ نہیں کہ میں وہاں ہوتی ہوں، یہ اب بھی جو کچھ باتیں میں کر رہی ہوں یہ اس لیے نہیں کر رہی کہ یہ میں اپنی ذات کے لیے آپ سے، اور یہ وضاحت اس لیے کر رہی ہوں کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ شاید یہ اپنی ذات کے لیے سب عزت کی ڈیمانڈ کرنے کو یہ حکم سنا رہی ہے ہم کو. تو اگر طالب علم کا رویہ، ایٹیچیوڈ استاد کے پڑھانے میں خلل ڈال رہا ہو تو اس کے دل کی حالت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کیا دے سکتا ہے آپ کو؟ تو خواہ کوئی علوم القرآن پڑھا رہا ہو یا اصول الفقہ پڑھا رہا ہو یا فقہ پڑھا رہا ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ کلاس کے اندر ہیں تو آپ کو حق نہیں کہ آپ آپس میں باتیں کریں. یہ بھی خیانت ہوگی کہ لکھ لکھ کے باتیں کریں، یہ خیانت ہوگی. اور یہ یاد رکھیں کہ گناہ اپنا اثر چھوڑے بغیر نہیں رہتا، گناہ اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا. کیسے ہو سکتا آپ زہر کھائیں اور وہ آپ پہ اثر انداز نہ ہو؟ گناہ ایک زہر ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، میں بھی نہیں دیکھ رہی کہ آپ کیا کر رہی ہیں اس وقت. اللہ دیکھ رہا ہے، جزا سزا اس کے ہاتھ میں ہے. آپ کی قسمت، آپ کی تقدیر، آپ کا فائدہ، آپ کا فیض اس کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ دوسروں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، کل آپ کے ساتھ بھی بیان ہی یہی ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ علم کے نور سے آپ بے خبر رہیں گے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کلاس میں ایک بات ہوئی ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ استاد کی رائے سے اختلاف کریں، کوئی حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے اگر کوئی ضرورت ہو کرنے کی کہیں. لیکن اس اختلاف کا ادب کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکل کر باہر جا کر کہیں نہیں میڈم نے یہ کہا تو فلاں عالم تو یہ کہتے ہیں، اور آپ ایک ماحول خراب کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کو میڈم کی کسی بات سے اختلاف ہے یا کسی بھی استاد کی کسی بات سے، تو جو کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ دوسرے اسٹوڈنٹس کا دماغ خراب کریں، براہ راست استاد ہی سے اس کی وضاحت طلب کریں. اگر استاد غلطی پر ہے تو اس کی بھی اصلاح کریں. کس طرح کہ اس کے جواب میں جو دلیل آپ کے پاس ہے وہ اس کو پہنچائیں کہ آپ نے اس معاملے پر یہ جو بات کہی ہے یہ اس لحاظ سے درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے بجائے یہ چیز دوسری جگہ کچھ اس طرح لکھی ہوئی ہے، اس کی وضاحت کر دیں. ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں بات سمجھ ہی نہ آئی ہو، بعض اوقات یہ ہے کہ ہم اپنے ہی ذہن سے سوچ رہے ہیں اور جو وہ کہہ رہا ہے وہ سن ہی نہ رہے ہوں. یہ بعض اوقات تعصب ہمیں سننے بھی نہیں دیتا کچھ. تو ایسی صورت میں یہ ایک منافقانہ رویہ بھی ہو جاتا ہے کہ جس طرح پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ یہاں بیٹھ کے سنتے نہیں اور باہر نکل کے کہتے ماذا کالا آنفا، وہ کیا کہا تھا بلا آج. باہر نکل کر ڈسکشن شروع کر دیں اور ایک فساد کی کیفیت اور ایک اختلاف کی کیفیت اور ایک ایسی کیفیت پیدا کریں کہ جس سے طالب علموں کے اندر ایک بے چینی ہو اور وہ کنفیوز ہو کر رہ جائیں. اگر کوئی بھی بات آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص غلط کر رہا ہے تو کیا اس کی اصلاح نہیں ہونی چاہیے؟ کیا وہ اس کا ضرورت مند نہیں؟ ہر انسان نجات کا بھی محتاج ہے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، بھلا کرتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کہیں اور سے اس سے بہتر سیکھنے کا موقع مل چکا ہے یا مل سکتا ہے یا ملا ہے یا آپ جانتے ہیں، تو وہ آپ اس کا علم انسان تک پہنچا دیں جو وہ نہیں جانتا، تاکہ اس کے ذریعے اور بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے. بہرحال یاد رکھیں کہ اردو زبان میں جو ایک محاورہ ہے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، اور یہ جو بے نصیبی کی بات ہوتی ہے یہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے وہ نہ اپنے مال سے، نہ اپنی زندگی، اپنے وقت، اپنے علم، اپنے ٹیلنٹ، کسی چیز سے بھی صحیح فائدہ نہ اپنی ذات کو پہنچا سکتا ہے اور نہ دوسروں کو پہنچا سکتا ہے. ایسی کیفیت کئی دفعہ میں نے خود دیکھی ہے اپنی ہی طالبات کے اندر. یہ نہیں کہ انہوں نے میرے نعوذ باللہ اس میں کوئی عزت میں کمی کر دی تو بات ہوئی. جنہوں نے بھی اس قسم کا رویہ اختیار کیا ان کی ذات سے پھر فیض نہیں عام ہوا. میں اپنی طالب علموں کو جو پیچھے گزر چکی ہیں ان میں غور کرتی رہتی ہوں، اور بعض اوقات جو بہت کامیاب تبلیغ کر رہی ہیں اس کے اسباب میں جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ہے. کیا یہ واقعی بہت لائق طالبہ تھی؟ کیا یہ بہت مالدار تھی؟ کیا یہ بہت ٹیلنٹڈ تھی؟ کیا چیز تھی؟ اس کے پیچھے کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا کام لے رہا ہے؟ تو ضرور میں غور کرتی ہوں، تو اس میں مجھے جو سب سے چیز جو نظر آتی ہے وہ علم کو توجہ سے سننا، عاجزی، استاد کا بھی احترام اور اپنے ہم جماعتوں کا بھی احترام، انسانیت کا احترام، اخلاق. یہ بنیادی خصائص ہوتے ہیں کہ جس میں صرف استاد کا احترام نہیں، دوسروں کا بھی. بات یہ ہے کہ جو محسن کا احترام نہیں کر سکتا
وہ ان کا کیسے کرے گا کہ جو اس سے سیکھ رہے ہیں؟ ان کا تو وہ کر ہی نہیں سکتا کہ جن پہ وہ احسان کر رہا ہے. اگر آپ اس سے بھلا نہیں کر سکتے جس نے آپ کا بھلا کیا، تو آپ اس کا بھلا کہاں کر سکتے ہیں جس نے آپ کا کچھ نہیں کیا بلکہ آپ سے بھلا لے رہا ہے. لہذا کامیاب زندگی کے لیے ضروری نہیں کہ بہت مال ہو، بہت علم ہو، بڑی بڑی ڈگریاں ہو، بہت اچھی شکل و صورت ہو آپ کی، بہت ٹیلنٹ ہو آپ میں. جب تک عاجزی نہیں ہوگی، اخلاق نہیں ہوگا، احترام انسانیت نہیں ہوگا. اور احترام انسانیت میں سب سے بڑھ کر احترام اس شخص کا جس نے آپ کو سکھایا، تو ایسی صورت میں خواہ آپ علامہ دہر کیوں نہ ہو، علامہ دہر، آپ کی ذات سے فیض نہیں پہنچے گی. یہ میں پورے دعوے سے میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں آج یہ بات کہ اگر آپ میں یہ اخلاق نہیں تو یاد رکھیں آپ کسی کام کے نہیں. اور جس طرح ماں باپ کو اذیت دینا، بدتمیزی سے ان سے پیش آنا، ان کی دل آزاری کرنا ایک جرم ہے، ایک کرائم ہے، جیسے قرآن میں کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اف بھی نہ کہو ان کو. اب یہ نہیں کہا کہ ہاں اگر وہ مارے تو پھر اف کہہ لو، نہ کہو اف. اگر والدین کو ظلم کرتے ہیں تو وہ خدا کے ہاں جواب دیں، لیکن ایک ڈسپلن قائم کیا گیا. اگر بچوں کو یہ اختیارات دے دیے جائیں کہ وہ والدین کے سامنے شاؤٹ کریں تو کوئی بھی قدر کہیں جا کے کوئی چیز رکے گی نہیں، ٹکے گی نہیں، پوری انسانیت کا احترام ختم ہو کر رہ جائے گا. تو اسی طرح سیکھنے اور سکھانے کے بھی کچھ ادب آداب ہیں، اور یہ بات شاید آج آپ کو معلوم نہ ہو، لیکن وہ جیسے قرآن کے الفاظ ہیں وَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے یہ سب باتیں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. تو عملی زندگی میں آپ ان سے خود آپ کو واسطہ پڑے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اس وقت اس چیز کی اہمیت کو کتنا محسوس کرتے ہیں، لیکن اس وقت آپ بول نہیں سکیں گے، کہہ نہیں سکیں گے، سکھا نہیں سکیں گے، کیونکہ اب آپ اس پوزیشن پہ. جیسے میں بہت سی باتیں محسوس کرتی ہوں، لیکن چونکہ میں عموماً عام حالات میں ان کو اگنور اس لیے کرتی ہوں کہ میں اس وقت چونکہ خود اس پوزیشن میں ہوں، اس لیے میں اس بات پہ بہت سٹریس نہیں کر سکتی، طالب علموں سے منوا نہیں سکتی، کیونکہ میں اب اس پوزیشن میں ہوں. تو اسی طرح آج آپ کا جو عمل ہوگا وہ کل آپ کو فائدہ دے گا، اور کل آپ کے احترام کا سبب بنے گا. یہ کل آپ کی دی ہوئی تعلیم نہیں بلکہ آپ کا عمل. تو یہاں پر بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ جو بات سکھائی گئی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکھائی گئی ہے، لیکن اس سے جو باتیں ہمارے آج کے دور کے لیے یا ہر دور کے لیے قرآن جو رہنما ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، لیکن کوئی بھی شخص جو آپ کا وارث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جو بھی اس مسند پہ بیٹھے گا، جو بھی وہی بات آگے پہنچائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچائی، قرآن ہو یا حدیث ہو، تو اس شخص کو بھی اتنا تو نہیں کیونکہ وہ رسول کے درجے پہ نہیں، لیکن ادب اور احترام کا ایک حصہ دیا جائے گا. اور پھر یہاں پر جیسے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ بات بھی حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے خاص ہے، لیکن عملی طور پر آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنے محسن کی دل آزاری کرتا ہے تو اس کے دل سے جو بددعا تو ماں باپ کبھی نہیں دیتے یا وہ استاد نہیں دیتے، لیکن دل سے جو ایک خوشی کی کیفیت نہیں ہوتی، ایک ناراضگی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ بھی ایک دعا کا ہی قائم مقام ہو جاتی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو ایک شخص فیض یاب ہو سکتا ہے یا بے فیض ہو سکتا ہے، اس کے اثرات وہ اپنی زندگی میں محسوس کر سکتا ہے. اور پھر عمل کی صلاحیت چھن جانا، یعنی عمل کی صلاحیت ختم ہو جاتی، تو یہ بھی عمل کا ضائع ہونا ہی ہے نا کہ پڑھ لکھ کر عمل نہ کر سکے. آپ دیکھیں کہ جب انسان طالب علم ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو پریکٹیکلی نہیں کر سکتا. اس کا پریکٹیکل کیا ہے کہ جو استاد کہے اسے مان لیا جائے، جو سکھا رہا ہے وہ سیکھ لیا جائے، جو کہہ رہا ہے وہ پڑھا جائے، یاد کیا جائے، اور اس کو جو کلاس روم کی حد تک ہے ان چیزوں پر تو عمل کیا جائے، اور جو اس کے کلاس روم کے باہر تھوڑی بہت عملی زندگی اس وقت ہو رہی، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری عملی زندگی کے پہلو آپ کے معطل ہیں وقتی طور پر. آپ وہ کاموں سے اس وقت بے نیاز ہیں، وہ بعد میں جا کے انشاءاللہ آپ عمل کریں گے. لیکن فی الحال جو آپ کی زندگی کا یا دن کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے وہ کلاس روم کے اندر گزرتا ہے. لہذا آپ کے اعمال سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ کلاس روم کے اندر کا ایک نظم و ضبط اور ڈسپلن، اور استاد اور شاگرد آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ احترام، محبت، ہمدردی، یکسوئی، جیسے کل ہی ہم نے پڑھا رحماء بینہم، کہ دوسرے کی تکلیف پہ دل دکھ جائے، رحماء بینہم، یہ نہ ہو کہ اس پر اور ہنسی مذاق شروع ہو جائے اور کسی کی دکھ درد پر ہم اور خوش ہوں کہ شکر ہے کہ فلاں کی پریشانی ہوئی. نہیں،
دین کا کام وہ لوگ نہیں کر سکتے کہ جو رحماء بینہم کی صفت نہ رکھتے ہوں، آپس میں رحیم اور شفیق، ایک دوسرے کے خیر خواہ جب تک نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو طالب علم ہوتے ہوئے دوسرے طالب علموں کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دل بھی علم کے لیے بہت کھول دیتا ہے، اور آئندہ زندگی میں بھی اس کے لیے بہت خیر اور بھلائی کے راستے رکھتا ہے۔ میں جب پڑھنے کے لیے پنجاب یونیورسٹی جا رہی تھی، ہاسٹل میں رہنا تھا مجھ کو، تو میرے والد نے جو نصیحتیں مجھے کی، ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ دیکھو علم میں بخل نہ کرنا، جو تمہیں آتا ہو اپنی جو تمہارے ساتھ کی کلاس فیلوز ہوں ان کو ضرور بتاتی رہنا، پڑھاتی رہنا، سکھاتی رہنا، اس سے تمہارے علم میں پختگی ہوگی۔ اور یہ نصیحت میرے اتنے کام آئی کہ ڈے 1 سے جب میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ آئے ہیں کہ جن کی عربی بہت اچھی نہیں، میں نے انہیں آگے بڑھ کر خود آفر کیا کہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو میں نے چونکہ یہ چیزیں پڑھ رکھی ہیں تو میں آپ کو سکھا دوں گی۔ تو کلاس کے بعد یا ہاسٹل میں اس کے بعد کوئی ہمارا نہ ٹائم ٹیبل تھا نہ کوئی پابندی تھی، لیکن میں ڈیلی بلا ناغہ مستقل طور پر شاید ایک دن کی بھی ایبسنٹ اس میں نہ ہوئی ہو کہ جس دن میں نے کسی کو کچھ نہ سکھایا ہو جو مجھے سمجھ میں آ گیا، اور اگر نہیں بھی آیا تو میرے پاس کوئی سوال لے کر آیا تو میں بیٹھ گئی اس کے ساتھ کہ آؤ اس کو سمجھتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس کی وجہ سے جو کچھ بھی میں پڑھتی تھی، جب پرچہ سامنے آتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے نقش ہے سب کچھ، اور اس کا فیض یہ ہوا کہ وہ اس میں فیکلٹی میں ٹاپ کیا، پھر اسکالرشپ ملا، پھر اللہ نے اور رستے کھولے، باہر جا کے پڑھا، اور وہاں جا کر بھی میں نے اس کام کو نہیں چھوڑا کہ اگر کوئی بات خود کو آتی تو دوسرے کو اس لیے نہ بتائی جائے کہ اس کے نمبر مجھ سے زیادہ نہ آ جائے یا یہ آگے نہ بڑھ جائے، کیونکہ طالب علموں میں یہ حسد بہت ہوتا ہے کہ میری بات اگر کسی کو پتہ چل گئی تو وہ آگے نکل جائے گا، پھر میرے نمبر پیچھے رہ جائیں گے، تھوڑے ہو جائیں۔ یقین کیجئے کہ آپ کے نمبر کبھی کم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جو سکھانے والے کی اللہ نے عزت رکھی اور جو مقام رکھا وہ اسی کا ہے، وہ کسی اور کو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ جو احسان کر رہا ہے۔ کل ہی میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی، زرنوجی کی ایک کتاب ہے تعلیم اور تعلم، میں روز پڑھتی ہوں اس میں سے تھوڑا سا۔ اس میں ایک بات ایک شخص نے لکھی ہوئی تھی کہ میں نے اکثر غور کیا کہ علماء کے بچے بھی عموماً علماء ہوئے، اور یہ اللہ نے ان کو ایک انعام کے طور پر ان کے خاندانوں میں علم رکھا، کیونکہ انہوں نے دوسروں کے بچوں کے ساتھ احسان کیا تو اللہ نے ان کے بچوں پر احسان کیا اور ان کو علم کا ایک خاص حصہ عطا کی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات علمی سلسلے خاندانوں میں نسل در نسل کئی نسلوں تک چلتے نظر آتے ہیں جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ خود ہمارے شوہر جو ہیں، ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، پھر ان کے آگے والد، ایک پورے ایک سلسلہ ہے علم کا، یعنی خاندانی ایک سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو یہ کئی جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو آگے نسلوں میں پھر جاری کر دیتا ہے، پھر حقیقی معنوں میں صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو کئی ہاتھ آپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا سوچنے لگتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مدد ہوتی۔ تو بالکل اسی طرح اگر آج آپ اپنے استادوں کے مخلص ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی رکھتے ہیں، ان کے لیے ادب اور احترام رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ویسا ہی معاملہ کھول دے گا۔ اور علم کی خدمت جو ہے وہ صرف کتابوں سے یا صرف چند چیزوں سے نہیں ہوتی، بلکہ جو حکمت کا القاء ہوتا ہے وہ پرسن ٹو پرسن ہی ہوتا ہے، کتاب سے نہیں، انسان کے واسطے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں بھیجا، صرف کتاب نہیں بھیجی، بلکہ اس کے ساتھ استاد بھیجا۔ تو آپ کتابوں سے ڈھیروں علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جب تک بیچ میں استاد نہیں، اس وقت تک وہ جو تربیت ہے، وہ جو نفس کا تزکیہ ہے، وہ ممکن نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ جو چیز پڑھ کے آپ سیکھیں گے وہ جلد بھول جائے گی، جو چیز آپ سن کے سیکھیں گے جس میں 3 چیزیں استعمال ہوں گی، کان بھی، دل بھی، دماغ بھی اور آنکھیں بھی، کتاب بھی ہے بیچ میں، ہاتھ بھی آپ کے لگے ہوئے ہیں، تو وہ چیز زیادہ پائیدار ہوگی۔